جو ہے وہ بدر تھا، تو اس لحاظ سے جو ہے وہ مشہور ہو گیا تھا بدر۔ تو یہ علماء فرماتے ہیں، شاہ عبدالحق معتز دہلوی نے یہاں تعداد کو کوٹ کیا ہے، جو کافروں کی تعداد تھی ایک روایت کے مطابق 1000 ان کی تعداد تھی، اور دوسری روایت کے مطابق 900 یا 900 سے کم ان کی تعداد تھی، اور تیسری روایت کے مطابق جو ہے وہ 550 کے قریب جو ہے ان کی تعداد تھی مشرکین کی۔ تو میں یہ جو اس کا واقعہ ہے وہ آپ کی گوشہ گزار کرنے جا رہا ہوں۔ علیحدہ جو ہے اس کی تعداد کو کوٹ کیا گیا ہے، زیادہ علماء نے 1000 کے قریب جو ہے اس پہ اتفاق کیا ہے۔ تو حضرات محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے پاس سامان تو اتنا نہیں تھا، ایک روایت ہے 1 گھوڑا ہے، دوسری روایت ہے 2 گھوڑے، اور تیسری روایت ہے 8 یا 7 گھوڑے تھے، تو اونٹ 70 تھے، ان کے پاس جو ہے اتنا سامان نہیں تھا۔ تو 8 تلواریں تھیں جن کی جو دھاریں بھی ہیں وہ بھی نہیں لگی ہوئی تھی، وہ سبزی تک کاٹ نہیں سکتی تھی، جس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا تو اس نے کھجور کی شاخ جو ہے وہ توڑی تھی۔ تو یہ جذبہ صحابہ کے اندر تھا۔ یہ علماء فرماتے ہیں 313 کی تعداد تھی کل صحابہ کی، جو شاہ عبدالحق معتز دہلوی نے مدارج النبوہ کے اندر اس کو کوٹ کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے مشورہ کیا تو صحابہ اٹھ کھڑے ہوئے اور آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ یہ جا رہے ہیں۔ تو ایک دکان پہ یہودی بیٹھے ہوئے تھے، تو یہودیوں کو جب پتا چلا اس بات کا کہ یہ کافروں کے اللہ اکبر کبیرہ ساتھ جو ہے وہ جہاد کا حکم جب آ گیا ہے تو جنگ کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو میرے آقا اپنی مرضی سے کوئی بھی کام نہیں کرتے تھے، کام وہی کرتے تھے جو اللہ کے حکم پر کرتے تھے، اللہ کی رضامندی کے ساتھ کرتے تھے۔ تو وہاں جو ہے یہودی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مذاق اڑایا، انہوں نے تانے دیے، تو کہتے ہیں صحابہ کو تمہارے پاس سامان بھی نہیں ہے، اتنی بڑی تعداد بھی نہیں ہے، تو تم ان کافروں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہو، ان کی تعداد بھی بہت بڑی ہے، ان کے پاس سامان بھی جو ہے وہ موجود ہے، گھوڑے بھی ہیں، ہتھیار بھی موجود ہے، جنگی سامان بھی ہے، بڑے بڑے ان کے پاس سردار بھی ہیں، جنگجو بھی ہیں، اور تم جو اللہ اکبر میرا تمہارے پاس کوئی اتنا لشکر بھی نہیں ہے، کوئی فوجیں بھی نہیں ہے، جو ہے وہ جا رہے ہو، تو جو چاہتا ہوں یہاں آپ کی میں اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہودیوں نے یہ کہا تو میرے آقا اپنی کملی اوڑے ان کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ تو صحابہ جب آقا کے ساتھ جا رہے تھے تو صحابہ نے کیا جواب دیا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی بات پر بھی کوئی فخر نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی سامان بھی نہیں، کسی پہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی بالا بھی نہیں ہے، ہمیں ایک بات پر بھروسہ ہے کہ ہمارے ساتھ آمینہ کا لال جانا۔ تو حضرات محترمہ کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو وہاں ابو سفیان کو پتا چلا تو اس نے راستہ تبدیل کیا، الغرض المختصر، ان کے شام اپنا جو مال تھا فروخت کر کے اسے پتا چلا کہ مسلمان اور مسلمانوں کا نبی جو ہے وہ راستے میں بیٹھا ہوا ہے، آتے ہوئے اس نے راستہ اپنا تبدیل پھر کر لیا اور مکہ جو ہے وہ پہنچا۔ مکے میں پیغام اس نے جو ہے پہنچا دیا، جو مسلمان ہیں، جو تمہارا سارا سامان میں فروخت کے لیے لے کر جا رہا تھا، وہ مسلمان راستے میں جو بیٹھے ہیں تمہارا سامان لوٹنے کے لیے۔ تو یہ جو ہے خبر پھیلا دی ابو سفیان نے، ایک بندے کے ذریعے پیغام مکے میں بھجوایا تھا، تو سارے مکے والے جو ہیں وہ ابو جہل کے اللہ اکبر کبیرہ حکم پر سارے جمع ہوئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے ابو جہل نے ان کو جمع کیا اور باتیں بتانے لگا، سب کو جمع کیا۔ یہ واقعہ تو بہت طویل ہے لیکن میں ایک سے مختصر کرتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ اللہ اکبر کبیرہ وہاں اس مقام پہ موجود ہیں، پڑاؤ میرے آقا نے ڈالا ہوا ہے اور وہ ریتلی زمین تھی۔ اللہ اکبر، یہاں پر ابو جہل جو ہے جو اپنے 1000 لشکر کو جو آدمیوں کو اس نے تیار کیا تھا، تو ابو سفیان جب وہاں پہنچا تو کہتا ہے جنگ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا سامان بچ گیا ہے تو لہٰذا ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ تو ابو جہل کہتا ہے نہیں، ہم مسلمانوں کے نبی کو بتا کر رہیں گے کہ اس نے جرات کیسے کی کہ ہمارا راستہ کاٹنے کی یا راستے میں بیٹھنے کی کیسے اس نے جرات کی، تو لہٰذا ہم اس کا جو ہے وہ مقابلہ کریں گے، اس کے ساتھ جنگ کریں گے۔ تو ابو جہل کی یہ سازش تھی، تو انہوں نے کیا کیا، وہاں اللہ اکبر کبیرہ یہ بدر کے مقام پہ اپنے لشکر کے ساتھ ابو جہل پہنچا۔ علماء فرماتے ہیں روزانہ یہ ایک اونٹ ذبح کرتے تھے اور اس کا گوشت یہ سارے اتنا کھاتے تھے اللہ اکبر کبیرہ۔